الرحیم سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 6 ہم پڑھیں گے 7 اور آیت نمبر جو ہے یہ 53 سے ہے۔ تریپن نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا کان ذالک فی الکتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ چھٹے رکوع کی پہلی آیت ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَقُلْ کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں کو، یقولا کہ وہ کہیں، التی ایسی بات، یا احسن جو بیسٹ ون ہو، حسن سے سپرلیٹو بن گیا نا، احسن، احسن الحدیث، بہترین، بالکل بہترین ہے، بہت اچھی ہو۔ ان شیطان بلا شبہ شیطان جو ہے ینزغو وسوسہ ڈالتا ہے بینہم ان کے درمیان، اور کہا شیطان تو ہے ہی دشمن۔ ان شیطان بے شک شیطان کانا ہے للانسانی انسان کا عدو مبینہ، عدو دشمن، عداوت اردو میں کہتے ہیں، مبین واضح کھلا، بین بینات سب اسی سے ہے۔ قرآن کو بھی قرآن مبین کہتے ہیں کیونکہ واضح کتاب ہے۔
تو آیت مبارکہ میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یہ وہی بات کیا کریں جو بہترین ہو. ہاں ورنہ شیطان جو ہے نا یہ وسوسوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور یہ بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے نا. اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ آیت کا آغاز ہے وَقُلْ لِعِبَادِي. ہاں یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ مکی صورتوں میں نا براہ راست خطاب نہیں ہے اہل ایمان سے، کیونکہ اس وقت تک امت سلطنت نہیں بنی تھی. ہاں تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بات ہو رہی ہے. وقل یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے. اللہ اکبر. اور ایک اپنائیت اور محبت میں ہے میرے بندوں سے ہیں، یعنی مومنین کو یہ کہہ دیں کہ وہ ہر حال میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کریں. یقولوا التی ہی احسن، بہترین بات کرو. یعنی گفتگو میں نہ تو ترشی ہو نہ تلخی ہو، نہ ایسی کوئی بات ہو جو دوسرے کو ناگوار گزرے. یہ آرڈر ہے. آرڈر ہے یار، بالکل آرڈر ہے. یعنی یہ دیکھیں یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. بہت سے لڑائیاں تنازع وہ یہ زبان ہی کی اس سے بن جاتے ہیں نا. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تو یہ ہاں آپ دیکھیں نا کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ اکبر. بالکل. ہاں تو کہا کہ یہ ایک اچھا اخلاق کا مظاہرہ کریں. اور آگے بتا دیے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ذرا بچے رہنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے نا جی. اللہ اکبر. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. اب یہ اس میں اللہ کی شان ہے کہ جسے چاہے وہ رحم فرما کے معاف کر دے، جسے چاہے یشاء یعذبکم سزا دے، عذاب دے، ہے نا جی. یہ ٹوٹلی اللہ کا جورسڈکشن ہے. کبھی ایسا کسی سے نہیں کہنا چاہیے کہ جی تمہاری تو بخشش نہیں ہوگی، اور ایسے ہی کہہ دیتے یا تم کون ہو کہنے والے، تم بھی معاف کیے جاؤ گے. یہ اللہ کا ہے یشاء یرحمکم یشاء یعذبکم. اللہ ہے، اللہ جتنے چاہے گناہ کیے ہوں کسی ادا سے کسی بات سے راضی ہو جائے، اللہ اپنے شان غفوری سے سب معاف کر دے. اللہ اکبر. ہاں توبہ کرتے ہو تبھی وہ معاف ہو جائے گا. تو یہ بالکل نکالا جائے. اچھا تو فرمایا ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے، علم سے ہے، بکم تمہارے بارے میں. ان یشاء اگر وہ چاہے یرحمکم تو رحم فرمائے تم پر، او یا ان یشاء اگر وہ چاہے یعذبکم وہ عذاب دے تمہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ کو ہم نے ان پر کوئی کارساز نگران بنا کر نہیں بھیجا، ذمہ دار نہیں بنایا. آپ نے صرف ان کو حق اور باطل کا بتانا ہے، سچ اور جھوٹ راستے کا بتانا ہے، باقی ہمارا کام ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا. وما اور نہیں، ارسلناک تین لفظ ہیں. ارسل بھیجا، نہ ہم نے کا آپ کو، کا مخاطب کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، علیہم ان پر وکیلا نگران کارساز ذمہ دار یہ کہہ کے نا. تو کہا ہے لوگوں تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ربکم اعلم بکم اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تمہیں سزا دے. تو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے
ان لوگوں کے ایمان لانے یا نہ لانے کا ذمہ دار آپ کو نہیں بنایا. ہاں یہ معنی ہیں. ہاں کوئی آپ کو اس میں وکیل یہ ذمہ داری آپ کو نہیں دی ہے. یعنی اور جگہ آتا ہے نا وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں ہمارے ذمے تو اللہ تعالیٰ نے پیغام کو واضح کر کے پہنچانا لگایا ہے. مانے یا نہ مانے انسان کا اپنا اختیار ہے, اور ہدایت کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اس کی اپنا مقدر ہے, مقدر ہے, اپنا ہے, اپنا بالکل. اللہ تعالیٰ نے یہی ٹیسٹ رکھا ہے نا, ہر ایک کو سمجھ بوجھ بھی دی ہے. اگر وہ کسی بھی زید یا اپنے فائدے کے لیے حق کو نہیں مانتا نہ مانے یار. ہاں تو یہی کہا پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں, ہدایت پر لانے کے مکلف نہیں ہیں. ہاں یہ اور بھی بہت سی جگہ یہ موضوع ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. وَرَبُّكَ آپ کا رب اعلم خوب جانتا ہے, بمن اسے بھی جو فی السماوات آسمانوں میں ہے, والارض اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ اور بلا شبہ فضلنا فضیلت دی ہم نے, برتری دی, بعض النبیین علی بعض بعض نبیوں کو بعض پر. یہ موضوع جو ہے تیسرے پارے کا آغاز, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, تیسرا پارہ اس کو بھی شروع ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت دی. کسی کو کلیم اللہ بنا دیا, ہر ایک نے تو اللہ سے کلام نہیں کیا نا, اللہ کی شان ہے, ساری پیغمبر ہیں. کسی کو خلیل اللہ بنا دیا. یہ خلیل جو ہے نا یہ لقب ہے حضرت ابراہیم کا, اللہ کے دوست, خلیل دوست کو کہتے ہیں. روح اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, وہاں ہے نفخت فیہ من روحی, اپنے میں سے روح پھونک دی اور کن فیکون کہہ کے ان کی پیدائش کرتی ہے حضرت عیسیٰ کی, بن باپ کے, مرزا نہیں ہے. ہاں تو یہ چیزیں ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کہا کہ فضیلت کرنا یہ ہمارا ہے. اچھا ایک مثال دے دی, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. دیکھیں حضرت داؤد کا ذکر آ گیا. ان کو بڑی فضیلت, کیونکہ ایک تو ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی, سب کا تو نہیں خوشحالی. اور پھر قرآن نے کہا کہ جب یہ زبور پڑھا کرتے تھے جو نظمی شکل میں حمد و ثنا تھی, تو پہاڑ اور پرندے وہ ان کا ساتھ دیتے تھے. یہ گا کر پڑھتے تھے. ہاں گا کے پڑھتے تھے, خوش الحانی. یہ بالکل ہے, اللہ نے خوبصورت آواز دی تھی, بلند آواز سے. اور وہ پہاڑ جو ہے نا, بس یہ اللہ نے تعالیٰ نے کہا کہ یہ لا تفقہون, کہ تم یہ سمجھ نہیں سکتے. اب وہ کوئی ہوگا ان کا انداز. پرندوں کا تو سمجھ میں آتا ہے, وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پرندے شاید جب یہ کھڑے ہوتے تھے آس پاس کہیں بیٹھ جاتے تھے, پرواز کو روک دیتے تھے, اور وہ تو آواز نکال سکتے ہیں نا پرندے. اینی وے بہرحال یہ ایک معجزہ تھا. ہیں ہاں یہ اوبویسلی جو چیزیں نا یہ متشابہات میں ہی آتی ہیں. تو یہ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں تو ہیں پتھروں کا جیسے بولنا, اور یہ ہے نا جی, تو یہ بہت سی ہیں. ہاں گلاس ٹوٹ جاتا ہے, گلاس بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو اب کی بات ہے نا, کام سے یا نظارت ہے یا ہاں بالکل. اللہ اکبر. تو فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور. یہ ڈیوائن بک ہے, الہامی کتابیں جیسے تورات اور انجیل ہے, اسی طرح یہ زبور یہ بھی ہے نا جی. اللہ اکبر. آج کا کتاب ہے, ہاں اس کا ذرا ذکر کم ہے, ہوگی یہ کتاب, لیکن زبور کا
تذکرہ کم آتا ہے، شاید نہ ہو، کیونکہ یہ دور بھی بہت پہلے کا ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان کا وہ ہیکل سلیمانی جب بنا، بہت پہلے کا دور ہے یہ، تو وہ ہزاروں سال پہلے کا ہے، اگر ہوگی تو وہ ہے نا، ہاں ہو سکتا ہے، ہاں بالکل نا، بالکل۔ یہ تورات انجیل سے بھی پہلے کا ہوگا۔ جب تورات کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ بخت نصر نے اٹیک کیا تو تورات کے صحیفے بھی گم ہو گئے تھے۔ یہ بعد میں وہ حضرت عزیر، اللہ نے ان کو یادداشت ایسی دی کہ انہوں نے وہ ساری تورات جو ہے نا پڑھ کر سنا دی، اور پھر وہ ریئل وہ مصحف مل گیا تورات کا، تو ہو بہو وہی تھا۔ تو یہ بھی شان ہے اللہ جس کو وہ کر دے۔ بہرحال تو بہت پہلے کا دور ہے، تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ زبور کے بارے میں تھوڑا سا یہ کم تذکرہ ملتا ہے کہ یہ کتاب کہاں ہوگی یا کیسی ہے۔ بہرحال یہ قرآن میں اور بھی جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے زبور جو ہے نا عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے نا، ہاں۔ وَلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ وَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اب یہ جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو نگیٹ کیا ہے، ان کا نفی ہے، رد ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی معبود بنا لیتے ہیں۔ فلا یملکون، اختیار ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے، نہ کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کی حالت بدل سکتے ہیں، بالکل بے بس سے ہیں وہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ قل کہہ دیجئے ادعو، تم پکارو بلا لو، الذین ان لوگوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تمہیں زوم ہے، یعنی تم سمجھتے ہو، من دونہ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جنہیں تم الہ سمجھتے ہو یا کارساز سمجھتے ہو، اپنا والی وارث سمجھتے ہو، تو بلا لو ان کو۔ کہا فلا یملکونا، فلا پس نہیں، یملکونا ملکیت رکھتے یعنی اختیار رکھتے، کشف الضر، کشف ہٹانا، دور کرنا، ضرر سے ہے تکلیف کو نا۔ وہ کتاب کا بھی نام ہے کشف المحجوب، محجوب جو ہے نا حجاب سے ہے، پردوں کو ہٹا دینا، دور کرنا۔ حجویری صاحب کی ہے وہ، ہے نا، کشف المحجوب تو وہ کتاب کا نام ہے، کشف دور کرنا نا۔ تو یہ کاشف، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا۔ ضر، ضرر، انکم تم سے، ولا تحویلا، تحویلا حالت بدلنا، وہ نہیں تحویل قبلہ، وہ بھی تو قبلے کی تبدیلی تھی نا، ہاں، یعنی پہلے پارے کے آخری 2 رکوع اور دوسرے کے بھی پہلے 2 رکوع، 4 رکوع اسی موضوع پر ہیں۔ اتنے اہم ہے یہ تحویل قبلہ، کیونکہ انہوں نے اس چیزوں کو اچھالا بہت تھا کہ ان سے قبلہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، کبھی یہ بیت اللہ ہو جاتا ہے، کبھی بیت المقدس ہو جاتا ہے۔ پھر پہلے شروع میں یہ کہہ دیا کہ وی ور آن دا رائٹ پاتھ، کہ ہمیں برا بھلا کہتے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمارے طرف ہی آ گئے، کیونکہ کچھ مہینے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی گئی، تو یہ بیت المقدس ہی کا تو مغربی کنارہ ان کا قبلہ ہے نا، تو اس کو چھالا۔ پھر کہا کہ ما واللہم، جب یہ کہا کہ بیت اللہ کو بنا لو تو کہا اب کیا ہو گیا، اس کو چھوڑ کر پھر ادھر جا رہے ہو، تو بڑا اچھال رہے تھے۔ تو یہ وہ جو رکوع ہیں ان کو تحویل قبلہ سے متعلق رکوع کہتے ہیں، 4 رکوع اس موضوع کا ہے، تو تحویل حالت بدلنے کا۔ تو آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ یہ جو جھوٹے معبود بنائے نا ان کو پکار کر دیکھ لو تم، جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا ولی وارث کارساز سمجھتے ہو، اور ساتھ بتا دیا وہ نہ تمہاری کوئی مصیبت دور کر سکتے ہیں
نہ تمہاری حالت کو بدل سکتے ہیں، یہ دیکھ لو، تم بلانا ہے بلا لو۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں، یبتغون ابتغاء سے ہے تلاش کرنا ڈھونڈنا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنا، یبتغون وہ ڈھونڈتے ہیں الی ربہم اپنے رب کی طرف، وسیلتا۔ دیکھیں یہ اس لفظ کو جو ہے نا وہ مس انڈرسٹوڈ کیا گیا۔ وسیلہ جو ہے نا یہ قرب کے معنوں میں ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ڈھونڈتے ہیں، یعنی یہ پازیٹیو وے میں ہے، اور وہ جو ہے اسی چیز کو بیس بنا کر کہ ہم جو یہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، وہ اس کو غلط انداز میں لیتے ہیں، یہ وہ وسیلہ نہیں ہے، یہ قرب کے معنوں میں ہے، قریبی ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ تو کہا کہ ایہم اقرب، کہ کون سا ان میں زیادہ قریب ہے، دیکھیں ویرجون اور امید رکھتے ہیں، یہ رجو نہیں ہے، اس میں عین بھی آتا ہے، یہ ہے خوف و رجا والا، خوف و رجا، یہ بیس لائن ہے تمام اعمال کا، ہاں ہوپ اینڈ فیئر، یہ ہوپ اینڈ فیئر سارے اعمال اسی بیس پر ہونی چاہیے، اللہ سے پوری امید ہو کہ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ جب امید نہیں ہوگی تو آپ بڑے بے دلی سے کریں گے، یار قبول ہی نہیں ہونا کیا فرق ہے نا، لیکن اللہ سے ڈر بھی ہو کہ اللہ جو اس کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا، یہ یعنی روح ہے اعمال کی ہیں، تو یہ وہ رجا ہے، اس سے یہ رجا سے ہے نا جی۔ ہاں تو فرمایا کہ وَيَرْجُونَ امید رکھتے ہیں رحمتہ اس کی رحمت یعنی اللہ کی، وَيَخَافُونَ دیکھو خوف و رجا دونوں آ گئے، وَيَخَافُونَ خوف ڈر ہے، عذابہ اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک بے شک تیرے رب کا عذاب کان محذورا، حذر ہوتا ہے نا ڈرنا، تو محذورا ڈرنے کی چیز، کانا ہے محذورا ڈرنے کی چیز۔ تو آیت میں فرمایا یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں نا وہ ہاں وہ جن کو پکارتے، اچھا یہاں پر جو ہے نا یہ صالحین کی طرف اشارہ ہے، ہاں کیونکہ دیکھیں نا شرک کے بھی تو بہت سی اقسام ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ پتھروں کی مورتیاں وغیرہ بنا لینا، وہ تو قرب تلاش نہیں کریں گے نا، ایک یہ ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو الوہیت کے درجے تک لے جانا، بابے یا جو بھی صالحین ہیں ان کو بنا لیتے تھے نا، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو خود اپنی زندگی میں موحد ہوتے تھے اور کبھی وہ نہیں کسی کو کہتے تھے کہ جی ہماری پوجا پاٹ کرنا، ہم سے مانگنا۔ یہ جتنے وہ ہیں نا بہاؤالدین ذکریہ ہو گئے یا بھی جن کا نام ہے حجویری، یہ اپنے اپنے دور کے نیک ہستیاں تھیں، ہاں نیک اور موحد تھے، ایک اللہ کا کہنے والے۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد ان کے عقیدت مند جو چاہے وہ بنا لیں، ان کا کیا قصور ہے یار، ان کا نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ذرا سا بھی نہیں کھانا۔ تو یہ ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے، وہ کہا کہ وہ تو خود جو ہے نا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توقع میں لگے رہتے تھے، وہ تو خود اپنی پوری زندگی میں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے تھے، یرجون رحمتہ، وہ تو اللہ کے سزا اور عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، وہ یخافون عذابہ، تو کہا کہ وہ تو اتنے عظیم لوگ تھے، ان کو یہ اگر الہ بنا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، یہ اس کی تردید ہو گئی اس انداز سے نا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ فرمایا کہ
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا کان ذالک فی الکتاب مستورا۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فاسق فاجر نافرمانوں کی جتنی بستیاں ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت سے پہلے یہ ہلاک کر دی جائیں گی یا ان پر عذاب آ جانا ہے۔ یہ کہا، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن اور نہیں ہے من قریتن کوئی بستی، یہ یہاں پر ظاہر ہے بستی، کیونکہ آگے ہلاک ہونے کی بات ہے تو یہ وہی ہے جو بستیاں خود اپنے پر ظلم کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، سرکش باغی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ الا سوائے نحنو ہم ہیں، مہلکوہا ہلاک سے ہے، ہلاک کرنے والے، قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے پہلے، قیامت کے دن سے، او معذبوہا یا عذاب دینے والے ہیں، عذاباً شدیدا شدید عذاب، کان ذالک فی الکتاب مستورا، تو کہا کانا ہے ذالکا یہ بات فی الکتابی کتاب میں مستورا، سطر سے ہے یہ لفظ، یعنی لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نافرمانوں کی، فاسق لوگوں کی کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں، اور یہ بات جو ہے نا کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سورہ کاف میں بھی ہے نا، سورہ کاف، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، باسن شدیداً، کہ اس کا انذار کیا جا رہا ہے نا کہ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب طے شدہ امور ہیں جو اپنے اپنے معین وقت پر ہو کر رہیں گے، ہے نا جی، معین وقت پر ہو کر رہیں گے، ٹھیک نا جی۔ اللہ اکبر۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا۔ میرے خیال ہے آج کے لیے یہ آیت 58 تک کافی ہے، انشاءاللہ 59 سے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ یہاں یہ 53 سے 58 ہے آج کے لیے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔